السلام علیکم فرینڈز، اگر آپ دیہاتی ماحول دیکھنے کے شوقین ہیں تو آج کا ویلاگ آپ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ یہ جی ہم پہنچ چکے ہیں ایک دیہاتی ڈیرے پر۔ پانی لگایا جا رہا ہے گندم کو، آپ کے سامنے پانی رواں دواں ہے۔ سولر کے اوپر ٹیوب ویل مکمل طور پر کامیابی سے فصلوں کو اریگیٹ کر رہا ہے یہاں پر، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا خاصا ڈسچارج ہے اس کا، اور پانی کی مدھر آواز بھی ہے۔ تو یہ ڈیرے عموماً پکنک منانے کے لیے بھی بیسٹ اسپاٹ تصور کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو سیلف کوکنگ کا شوق ہے تو اس سے بیسٹ پلیس اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں گندم بھی اگی ہوئی ہے، سرسوں کا بھی آج کل سیزن چل رہا ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ سولر کے اوپر یہ ٹیوب ویل ہے اور چھوٹا سا اس کا انہوں نے ہاؤس بنایا ہوا ہے۔ یہ ان کا جناب پاور جنریشن روم ہے آپ کہہ لیں، جہاں پہ پمپ بھی لگا ہوا ہے، موٹر بھی ہے، اور یہ سولر سے الیکٹریسٹی پیدا کر کے پھر یہ پانی نکال رہے ہیں۔ آلموسٹ 36 پلیٹیں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں یہاں، اور بیک گراؤنڈ میں آپ کو گرینری جو نظر آ رہی ہے وہ اسی سولر کی بدولت ہی ہے۔ یہ جناب لینڈ کو لیول کیا گیا تھا، پہلے یہاں پہ ریتلی زمین تھی، ان ٹبوں کو لیول کرنے کے بعد پھر یہ ساری سیٹلمنٹ بنائی گئی ہے۔ یہ جی بکری کے 2 بچے ہیں آپ کے سامنے، چینی نسل کے ہیں، ایک بلیک ہے اور ایک براؤن ہے۔ جانوروں کو دیکھنے سے، ان کے ساتھ اٹکیلیاں کرنے سے بہت حد تک سٹریس لیول بھی ڈاؤن ہوتا ہے۔ بکریاں پالنا جی ویسے بھی سنت عمل ہے اور ایک منافع بخش کاروبار بھی ہے، کیونکہ یہی جانور ہی ہماری معیشت کے ایک اہم حصہ بھی ہیں۔ واڑے کی جناب صفائی ہو رہی ہے، اور کچھ یہاں پر نمک کا بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ جانوروں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے نمک کی ڈیفیشنسی کو اپنی پورا کرنے کے لیے۔ کچھ کھرلیاں رکھی ہوئی ہیں کیونکہ یہ بڑے جانوروں کا باڑہ ہے، اور باقی چھوٹے جانوروں کا باڑہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے، جہاں پر بکریاں بھی موجود ہیں اور بریڈر بھی ایک رکھنا پڑتا ہے اگر آپ نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں تو۔ ہمارے دیہاتوں کا کلچر ہمیشہ سے ہی رچ رہا ہے اور بہت زیادہ لوگ اس کو لائک بھی کرتے ہیں۔ یہ جی تتر نما مرغیاں ہیں، کیونکہ ان کی مشابہت تتر سے ہوتی ہے تو ان کو تتری مرغیاں بھی کہتے ہیں۔ کافی اونچی آواز ہوتی ہے ان کی، اور یہ بعض دفعہ چوروں کو بھی ڈیٹیکٹ کرنے میں ہیلپ فل ہوتی ہیں کہ یہ جہاں پر ہوں چور آ جائے تو یہ اچھا خاصا شور مچاتی ہیں۔ اور یہ 2 اور بکری کے بچے ہیں جناب، یہ اپنا فل میل کی دعوت اڑا رہے ہیں۔ جو گھاس یہاں پر لا کر رکھا گیا ہے کٹائی سے پہلے، اس کے اوپر چڑھ کے جناب یہ پورے طریقے سے اپنا ہاتھ صاف کر رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں۔ عموماً بکریوں کو اور ان کے بچوں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ ان کی خوراک ویسے ہی بڑی تھوڑی سی ہوتی ہے، تو یہ اپنا چر کے ڈیروں پہ گزارا کر لیتے ہیں، اور اچھی چرنے پھرنے سے ان کی گروتھ میں بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور خوش بھی رہتے ہیں یہ جانور، بھیڑیں بھی اور بکریاں بھی۔ یہ ٹریکٹر کی شافٹ اٹیچ کی گئی ہے جناب اس کے ساتھ، تاکہ اس مشین کو ڈرائیو دی جا سکے۔ یہ جو چارہ کاٹنے والی مشین ہے، کیونکہ الیکٹریسٹی کا شاید یہاں پہ اس مشین کے لیے ارینجمنٹ نہیں ہے، تو یہ ٹریکٹر ٹرالی کے نیچے آپ دیسی مرغیاں اور مرغا بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ انڈوں کی خود کفالت کے لیے مرغیاں پالی جاتی ہیں، انڈے بھی مل جاتے ہیں، اور کبھی کبھار اگر ڈیرے کے اوپر کوئی VIP مہمان آ جائے تو اس کی بھی خاطر تواضع کرنے کے لیے یہ مرغیاں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ لیں جی ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ راستے میں جا بجا گندم اور چارہ اور اس کے ساتھ ساتھ سرسوں اگی ہوئی ہے، تو اب ڈیزرٹ کی صورتحال بھی بڑی تیزی سے سولر کی آنے کے بعد چینج ہوتی جا رہی ہے، اور بڑی تیزی سے لوگ اپنے ڈیزرٹ کی جو لاٹیں ہیں ان کو آباد کرتے چلے جا رہے ہیں، صفائی اس کی کلیئرنگ کرانے کے بعد۔ تو بہت اچھا آج کل کا سیزن چلتا ہے۔ آپ کے آس پاس بھی اگر کوئی اس طرح کے ٹیلے وغیرہ ہیں تو ان کو ضرور وزٹ کریں، کیونکہ گرمیوں میں پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ جو اب سیزن چل رہا ہے یہ بیسٹ سیزن ہے ڈیزرٹ کو ایکسپلور کرنے کا، اور اس کے بعد اپریل کا مہینہ ہے، چنن پیر کا میلہ بھی
رمضان شریف کے بعد 2 جمعراتیں بچیں گی، وہ بھی ڈیزرٹ کے واسیوں کے لیے اور بھاولپور کے واسیوں کے لیے ایک اچھی ایکٹیویٹی کنسیڈر کی جاتی ہے۔ تو خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد جہاں تک ایکسپلور کر سکتے ہیں جو استطاعت ہے ضرور کیا کریں۔ بہت شکریہ۔